بڑے دنوں سے کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، حق خطیب بمقابلہ اقرار الحسن۔ کچھ لوگ حق خطیب کی طرف ہیں، کچھ لوگ اقرار الحسن کی طرف۔ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے پاس اس عمل میں، شفا کے عمل میں کوئی مسلمان نہیں ہے، یہاں مسئلہ ہے دین کا۔ حق خطیب صاحب کوئی دعا پڑھتے ہیں اور پھر دم کرتے ہیں اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ آنکھوں میں سے چین نکالنے کی بات نہیں کروں گا، میرا کام ہے اس میکینزم کو سمجھانا، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ انسان کے اندر ایک بہت بڑی قوت پروردگار عالم نے دی ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بڑے دنوں سے کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، حق خطیب بمقابلہ اقرار الحسن، اور میں بڑا چپ رہا۔ میں نے کہا میں نہیں بولتا بیچ میں، مگر مجھ سے رہا نہیں گیا کہ کم سے کم میں کچھ نہ کچھ اپنی بات کہوں، تاکہ یہ جو عوام پریشان ہے نا، ہیجان میں مبتلا ہے۔ کچھ لوگ حق خطیب کو ہے وہ اس کی طرف ہیں، کچھ لوگ اقرار الحسن کی طرف ہے۔ حق خطیب کی طرف سے لوگ اپنا ورژن بتا رہے، اقرار کی طرف سے لوگ اپنا ورژن بتا رہے، اس میں عوام پریشان ہے۔ ویسے ہی پریشانی اتنی زیادہ، الیکشن سر کے اوپر ہے، لوگوں کو پتہ نہیں اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا، اور اس کے اوپر یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت بڑا ہو گیا ہے۔ اب کون صحیح ہے کون غلط ہے واللہ عالم، رب جانے اور میرا نبی جانے، مگر اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں منطقی انجام تک پہنچانا ہے، تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو، ورنہ یہ ویڈیوز بنتی رہے گی۔ ہر ویلاگر جو ہے وہ اس کے حوالے سے ویڈیو بنا رہا ہے، اور یہ لوگ دیکھتے ہیں ویڈیو، اور پھر ان کے درمیان ایک کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے، ایک تضاد پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف بات ہے مذہب اور دین کے عقیدے کی، اور دوسری طرف جو بات ہو رہی ہے، اقرار الحسن جو بات کر رہا ہے وہ بات یہ کر رہا ہے کہ جعلسازی ہے۔ اب کس حد تک صحیح ہے کس حد تک نہیں ہے، عوام کو پریشان کیوں کر رہے ہو؟ میں کچھ چیزیں انٹرسٹنگ، کیونکہ میری اس فیلڈ سے تعلق ہے، 45 سال پاکستان میں ہو گئے، یہ ہیلنگ اور شفا کے عمل کے حوالے سے مختلف کورسز کراتا ہوں، لوگ آتے ہیں، فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آج سے کوئی 25 سے 30 سال پہلے میں امریکہ میں تھا، اس کے بعد میں واپس آیا تو ایک ٹیم آئی، ایک ڈیلیگیشن آئی کرسچن پادریوں کی، کراچی، مجھ سے ملنے کے لیے۔ اب میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، نہ میں کوئی بہت بڑا فلاسفر ہوں، کچھ نہیں ہے، مگر وہ مجھ سے ملنے آئے۔ وہ ملنے اس لیے آئے کہ امریکہ میں یہ جو حق خطیب صاحب جو کرتے ہیں، دم کرتے ہیں اور لوگ شفا یاب ہو جاتے ہیں، وہاں پہ پادری کرتے تھے، اور میں نے ان کا دیکھا ہے لاکھوں لوگ، یعنی آپ ایک پورے گراؤنڈ کے اندر لاکھوں لوگ ہوتے تھے۔ سب سے پہلے وہ یہ کرتے تھے کہ دعائیں وغیرہ کے بعد ان کو ایک ہائپر سٹیٹ میں لاتے تھے۔ یہ ہپنوسس کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں انسان ایک ہائپر سٹیٹ میں چلا جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ بالکل عقیدہ ان کا اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ سٹیج پہ آتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ویل چیئر پہ ہوتے تھے، اور وہ شخص جو ہے وہ کافی دور سے، یعنی سٹیج کے دوسرے کارنر پہ، تو بیچ میں میرے خیال میں 20 فٹ کے قریب یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہوگا، وہاں سے وہ پھونک مارتا تھا، نہیں دم کرتا تھا، اور وہ جو دم کرتا تھا تو لوگ کھڑے تھے جو وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، اور جو لوگ ویل چیئر پہ ہوتے تھے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور کچھ دیر کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے تھے اکثر ان میں سے، اور وہ اپنے پیروں پہ چل کر سٹیج سے نیچے اترتے تھے۔ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مگر میں آڈینس میں تھا، قریب نہیں گیا۔ بہرحال یہ ٹیم میرے پاس آئی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کو ایک آفر کرتے ہیں، آپ ہمیں جوائن کر لیں، کیونکہ ہمارے پاس اس عمل میں، شفا کے عمل میں کوئی مسلمان نہیں ہے، آپ کے پاس نالج بھی ہے بہت ساری چیزوں کی، تو آپ ہماری ٹیم میں شامل ہو جائیں، آپ بھی سٹیج پہ ہوں گے، ہم آپ کے سارا اخراجات اتاریں گے، آپ کے سارے ہر کام ہم کریں گے، اور ہم آپ کو امریکن پاسپورٹ دیں گے، ہماری طرف سے اسپانسرشپ ہوگی۔ تو بات یہ نا کہ جی میں کوئی دیوانہ قسم کا آدمی ہوں، آج تک پاکستان نہیں چھوڑا، امریکہ میں رہتا تھا، پھر پاکستان آ گیا، تو میں نے ان سے بڑی معذرت کی، اور اس طرح معذرت کی، کچھ بہانہ کر لیا کہ میرے والدین جو وہ راضی نہیں ہوں گے اگر میں پاکستان چھوڑ کے امریکہ سیٹل ہوتا ہوں تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، اور وہ میں نے بات ختم ہو گئی۔ پھر بیچ میں پتہ چلا ایک شخص کے بارے میں، ٹی بی جوشوا نائجیریا کا ایک پریسٹ تھا، پادری تھا، جس نے 4 برے اعظم کے اندر اپنا سکہ بٹھایا تھا، اور لاکھوں لوگ اس کے دیوانے تھے، لاکھوں لوگ۔ اور بعد میں بی بی سی نے اس کے اوپر ایک رپورٹ کی اور انویسٹیگیشن کی، تو پتہ چلا وہ فراڈ تھا۔ اب میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیق خطیب صاحب جو ہیں وہ بھی فراڈ ہے، میرا یہ بالکل مطلب نہیں ہے، میں صرف بتانے چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس طرح ہوتا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا لوگوں کو شفا یاب ہوتے ہوئے بھی۔ یہاں مسئلہ ہے دین کا۔ حق خطیب صاحب کوئی دعا پڑھتے ہیں اور پھر دم کرتے ہیں اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔
اب کیسے ہوتا ہے میرا کام ہے اس میکینزم کو سمجھانا. میں آنکھوں میں سے چین نکالنے کی بات نہیں کروں گا, وہ سب الگ ہے, وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر واقعی کوئی شخص دم کرنے سے صحت یاب ہوتا ہے, شفا یاب ہوتا ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی یہ کرامت ہے. ایک چیز ہوتی ہے سائنس میں, اس کو کہتے ہیں پلیسیبو افیکٹ. میں سائنٹیفک بات کروں گا. پلیسیبو افیکٹ اور نوسیبو افیکٹ کہتے ہیں. یہ اسٹڈیز ہو چکی ہے, اس کے اوپر یہ ثابت ہو چکا ہے. انسان کے اندر ایک بہت بڑی قوت پروردگار عالم نے دی ہے, وہ ہے اس کے عقیدے کی قوت. دیکھیں پہلے تو ایک چیز سمجھ لے کہ ہم مسلمانوں نے خدا کو اپنی ذاتی ملکیت بنا رکھا ہے. اللہ صرف مسلمان کا نہیں ہے, ہندو کا بھی ہے, کرسچن کا بھی, عیسائی کا بھی ہے, اللہ تعالیٰ یہودی کا بھی ہے, اللہ تعالیٰ اس کا بھی ہے جو اس کو نہیں مانتا. وہ پرندے کو رزق دیتا ہے, زمین کے اندر کیڑے کو رزق دیتا ہے, تو سب کا رب ہے, سب کے پالنے والا ہے, سب کو شفا دیتا ہے. تو اگر یہ کانسیپٹ تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ اس قسم کی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں, اور ان میں سے ڈیفینیٹلی بہت سارے ریئل اور جینوین ہوتے ہیں. فلپین میں بہت سارے لوگ گئے, ایک میرے جاننے والے گئے تھے جنہوں نے ایک سرجری کرائی, اس کو سائیکک سرجری کہتے ہیں. وہ ہاتھوں سے جسم کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے, پیٹ کو کھولتا ہے, اور وہ جو بھی بیکار اعضا ہے اس کو نکال کے پھینکتا ہے. لوگوں نے قسمن وعدن کہا ہے, مجھ سے سامنے میری بات کی کہ جی میرا یہ پرابلم تھا, میں ٹھیک ہو گیا. اب کیسے انگلیوں سے پیٹ کو کھولا جائے یا انگلیوں سے آپریشن کیا جائے بغیر کسی اوزار کے, یہ شاکنگ بات ہے. میں پرسنلی نہیں دیکھا, میں نے صرف سنا ہے, اور جن سے سنا ہے ان کا ہوا تھا. کسی کا گھٹنوں کا پرابلم ہوا تھا, کسی کا ہارٹ کا شریانوں کا پرابلم ہوا تھا. تو دنیا میں ایسی بڑی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو عقل نہیں مانتی, ٹھیک ہے, مگر یہ شفا کا عمل ہوتا ہے. اب جو پلیسیبو افیکٹ ہے اس کے بارے میں سمجھے کہ کیا ہے. اگر ایک شخص کو جو بیمار ہے اس کو یقین دلایا جائے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اس مخصوص دوائی سے, اور اس کیپسول میں کچھ نہ ہو, گلوکوز ہو یا شوگر ہو, کچھ نہ ہو, خالی کیپسول ہو, اس میں گلوکوز ڈال کے اس کو یقین دلایا جائے کہ دنیا کی بہترین دوائی ہے, لاکھوں لوگ اس سے صحت یاب ہو چکے, تم لو, تو سائنٹیفک اسٹڈیز یہ کہتی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یعنی اس کا عقیدہ, اس کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہاں واقعی یہ ڈاکٹر صحیح کہہ رہا ہے, یہ دوائی ایسی ہے, میں ٹھیک ہو جاؤں گا. آپ نے کئی ایسے ڈاکٹر دیکھے ہوں گے, میں خود اب اس بات کا شاہد ہوں کہ ان کے پاس جائیں اور آدھی بیماری آپ کی اس کی گفتگو سے ہی ختم ہو جاتی ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو ڈاکٹر صادق الوی ہوا کرتے تھے, وہ اماں لے کے جاتی تھی, آدھی بیماری ٹھیک ہو جاتی تھی. یہاں ایک ڈاکٹر کراچی میں بیٹھے ہیں, ڈاکٹر نادر علی سید, نیورولوجسٹ ہے, کمال کا انسان ہے. آپ اس کے پاس بیٹھے, عروج کی چوٹ لگ گئی تھی گردن میں, تو ہم ان کے پاس لے کے گئے تھے. اس نے اس طرح بات کی جس سے عروج ان کی بیٹی ہو, وہ آدھی بیماری وہی ٹھیک ہو جاتی ہے. ایسے کئی ڈاکٹرز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عجیب و غریب صلاحیت دی ہے یا شفا کا عمل دیا ہے کہ وہ نسخہ لکھتے, وہ ابھی تو آپ نے دوائی خریدی نہیں, آدھی بیماری آپ کی چلی گئی. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ چیز ممکن ہے, اس بات کو سمجھ لیں. اب یہاں خطیب صاحب کے پاس ریئل میں ہوتا ہے یا پھر شعبدے بازی, یہ میں نہیں کہہ سکتا, میرا رب جانتا ہے. میں صرف فیکٹس ایکسپلین کرنے کے لیے آج آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ اس چیز کو سمجھ لیں. تو یہ جو پلیسیبو افیکٹ ہے اور نوسیبو افیکٹ اس کا اپوزٹ ہے کہ واقعی ایک اچھی دوائی دی جائے, بالکل پرفیکٹ, جس نے لوگوں کو شفا دی ہے, اور اس کو کہا جائے یار یہ دوائی بیکار ہے, پتہ نہیں کام کرے گی نہیں کرے گی, وہ دوائی کھائے گا اس کو اثر نہیں ہوگا, وہ ٹھیک نہیں ہوگا. انسان کے اندر جو عقیدہ ہے نا, اور خاص کر اگر آپ کا ایک دین ہے اور اس دین پہ آپ کا پکا یقین ہے, تو اس سے انسان کی امیون سسٹم جو کام کرتی ہے وہ اس کو ٹھیک کر دیتی ہے. شاید عام لوگ جانتے ہو کہ نہ جانتے ہو, انسان کے جسم میں پوری ایک لیبارٹری ہے جو ہر قسم کی دوائی بناتی ہے, اور سب سے بڑا محافظ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دیا ہے وہ اسے قوت مدافعت ہے. آپ جب اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں تو بیسیکلی اینٹی بائیوٹک انفیکشن کو ختم نہیں کرتی, انفیکشن کو روکتی ہے. ختم آپ کی اپنی قوت مدافعت کرتی ہے, آہستہ آہستہ کر کے چند دنوں میں آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو بہت بڑا ہو گیا اور بہت طویل ہو گیا ہے, اقرار الحسن صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے اور ہاں خطیب صاحب سے بھی بڑی گزارش ہے میری. بڑے لوگ آپ کو مانتے ہیں, لاکھوں لوگ آپ کے دیوانے ہیں, ہزاروں لوگ آپ کے وہاں ہوتے ہیں, شفا کا عمل جاری ہے. تو میری ایک ریکویسٹ, ایک بڑا آسان تجربہ کر لیتے, اور یہ تجربہ بھی سائنٹیفکلی پروون ہے. دیکھیں اس میں چین نکالنا, گولیاں نکالنا, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک سمپل سی چیز ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوگا اور اللہ نے اس کو کرامت عطا کی ہوگی, اس میں کمال ہوگا. اور کمال کیا ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں.
जापान में ये एक्सपेरिमेंट हुए और दुनिया में कई जगह हुए। अब काम ये करते हैं जी, खतीब साहब आपसे गुजारिश है बराए करम इस मसले को जल्दी ख़त्म करते, पर लोग परेशान हैं, समझ नहीं आती किस तरह सिम जाए, और जब जहन डिवाइड हो जाए, जब बढ़ जाए जहन, तो वो जहन बहुत बड़ी अजियत में मुब्तला होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन सही है कौन गलत है। अपने अपने जहनों में ख्याल आते रहते हैं और हम मुख्तलिफ डायरेक्शन में घूमते हैं, कभी इसकी सुनते हैं कभी उसकी सुनते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, वो आप लोग मिल के कर लें। खतीब साहब आप इनको बुलाइए और उनकी अपनी टीम आए, और सिर्फ इतना करना है कि नलके से 2 शीशे की बोतल में पानी भर ले, एक ही नलके से 2 शीशे की बोतल में पानी भर ले। अब एक बोतल को बाकायदा सील कर ले, बोतल नंबर 1 उसको अलग रख ले, और अलग रखने के बाद वहाँ पे इस तरह मैजिस्ट्रेट हो या कुछ ऐसे लोग हों जो न्यूट्रल हो, दोनों तरफ में से किसी का साथ ना दे, वो उस बोतल को अपने सामने रखे। दूसरी बोतल जो है वो हक खतीब साहब उस पर दम कर दें। दम करने के बाद दोनों बोतल को लेबॉर्ट्री में ले जाए, दोनों बोतल में से थोड़ा थोड़ा पानी, पेडियाट्रिक डिश होती है छोटी छोटी, उसमें चंद कतरे डाल दे और दोनों को फ्रीज़र में डाले, -25 डिग्री पे फ्रीज कर ले। -25 डिग्री पे जब दोनों डिश में जो थोड़ा थोड़ा पानी है वो फ्रीज हो जाए, तो पहली डिश में जो कि बिल्कुल दम किया हुआ पानी नहीं था, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे लेबॉर्ट्री में मौजूद है उसके नीचे रखें। जब वो अनफ्रीज होना शुरू होगा तो उसमें माइक्रोस्कोप में देखें कि क्या शक्ल बनती है, ठीक है, उसकी तस्वीर खींच ले, अलग रख दे। और वो जो दम वाला पानी है जो खतीब साहब दम करेंगे, उसको जब वो अनफ्रीज होने लगे, यानी वो बर्फ से पानी की तरफ जब माइल होने लगे, वो सिलसिला चले, उसको चेक करें। तो अगर तो पीरे कामिल होता है और उसकी दम में दुआ में ताकत होती है, तो वो जब पानी अनफ्रीज होगा तो उसमें डायमंड शेप के क्रिस्टल बनेंगे। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। अगर वो क्रिस्टल बनते हैं तो इसका मतलब है कि पीर साहब जो हैं वो वाकई अल्लाह के वली हैं, वाकई उनकी दम में ताकत है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी हकीकत है कि फ़ोन पे भी दम हो सकता है, माइक्रोफोन पे भी दम हो सकता है। ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर लॉर्ड्स में खेली हुई क्रिकेट मैच अगर पाकिस्तान के चैनल पे आ सकती है वेव्स के ज़रिए, तो दम भी जा सकता है, अल्लाह का कलाम जा सकता है। दुआ, यही तो चीज़ है दुआ। क्या आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो कोई ना कोई मीडियम है ना जिससे वो दुआ रब के बारगाह में पहुंचती है, और जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं उसको अल्लाह शिफा देता है। तो ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉसिबल है, मुश्किल ज़रूर है मगर पॉसिबल है। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लें। अगर तो वो डायमंड शेप क्रिस्टल बनता है तो इसका मतलब है हाँ खतीब साहब बिल्कुल सच्चे हैं, और फिर अगर नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो नहीं है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट होगा, 1-2 दिन में इसका फ़र्क पता चल जाएगा, मसला सॉल्व हो जाएगा, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, आवाम कम से कम मुतमईन हो जाएगी। अगर वो वाकई पीर कामिल है उसके पास जाएं, उससे शिफायाब हो, अल्लाह का कलाम से आपको ठीक हो जाए, और नहीं है तो फिर मत जाए, मसला ख़त्म। ये सिर्फ इसलिए बता रहा था दोस्तों कि मैं ये सब चीज़ें देख चुका हूँ। 45 साल मैंने इस फ़न में गुजारे हैं। दुनिया के अंदर कई जगह गया हूँ, साधुओं के साथ गया हूँ, सूफियों के साथ बैठा हूँ, बहुत सारे मकामात पर मैंने एक बड़ी अजीब व गरीब चीज़ होती देखी है जो अनएक्सप्लेनेबल है। मगर आज साइंस ने बहुत सारे फिनोमेना जो पहले जिसका कोई जवाब नहीं था, कोई मंतक नहीं थी, कोई लॉजिक नहीं थी, आज साइंस प्रूव करती है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें समझ में नहीं आती थी आज साइंटिफिकली प्रूवन है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बराए करम तमाम लोगों से दरख्वास्त है, हक खतीब साहब के जो दोस्त हैं जानने वाले हैं वो भी वीडियो भेज रहे हैं, तो उसमें मैं कोशिश करें कि तहज़ीब का और इखलाक का ख्याल रखें। अल्फाज की चनौटी जो आप करते हैं, चुनाव करते हैं, उसमें तहज़ीब रखें, इखलाक रखें, ताकि किसी पे डायरेक्ट ना हो। यही मेरी रिक्वेस्ट है इकराल हसन साहब और उनके दोस्तों से कि बराए करम इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि कोई बात इखलाक से गिरी हुई ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे सही रास्ते पे चलने की। पाकिस्तान में इलेक्शन है, मेरी रिक्वेस्ट ये कि ज़रूर जाइएगा। मैं जानता हूँ हम बड़े मायूस हो चुके हैं, बरसों से हमारा कोई पूछने वाला नहीं है, जो हालात मुल्क के आप सब जानते हैं, मगर फिर भी वोट ज़रूर डालने जाइएगा। जिसको आप समझते हैं कि सही है उसको वोट डालिएगा, ताकि अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो। मेरी दुआ है आपसे जल्द मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।